نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 22ویں پارے کے ربع دوم کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کیا کرو، وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو، یہاں سے سورہ سبا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی بڑی ہو یا چھوٹی نہیں مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب قابل تعریف ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے رجوع کرنے والا ہے اور ایک نشانی ہے، اور اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زیریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازہ سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے آل داؤد شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ کہا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تک کہ تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک ہے۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، پس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے، اور جن میں کچھ تو جاؤ کے پیڑ تھے اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی،
اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ملک شام کے ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ بر چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے تو کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے، گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ دوستو، 22ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ قیامت کے دن سب سے اپنے اپنے گناہوں کی پرسش ہوگی، کسی سے دوسرے کے گناہوں کی پرسش نہیں ہوگی۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ دوستو، اپنے چینل کا اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری اور ہم سب کی کورونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت کرے۔ آمین۔